ہماری جانے بلا دل کہتے کس کو ہیں حضرت جی؟ ہم نے تو بس دل کے بارے میں سنا ہے تو بس ڈاکٹروں سے سنا ہے جی، ایسے 2 وال بند نہیں ہے 3 وال بند نہیں. قربان جاؤں، اگر دل کی خبر لینی ہے تو کبھی کسی صوفی کے در پہ دستک دو جا کے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ دل کہتے کس کو ہیں. وہ اقبال وہ کہا تھا نا حضرت سلطان باہو، آپ فرماتے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دل آندیاں جانے ہو، وچ ہن بھیڑے وچ ہن جھیڑے وچ ہن منگ مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو ہیں. لیکن کیا کریں جی، ہم مصروف ہی پڑے ہیں. ویسے ہم پورا پاکستان گھوم آئے ہیں لیکن کبھی آنکھیں بند کر کے اپنے اندر نہیں سیر کی حضرت. اسی لیے تو حضور بلے شاہ نے کہا تھا نا، جا جا وڑدا مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں ہے. آکھے پیر بلے شاہ کوئی اڑدیاں پھڑنا ہے جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں ہے. حضرت سلطان بہو پھر بولے، آپ فرماتے ہیں نہ کر ترلے خواج ہزر دے، نہ کر ترلے خواج ہزر دے، تیرے اندر آب حیاتی ہو ہے. پھر اقبال بولے، آپ فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن ہے. پھر حضرت عارف کھڑی بولے، حضرت آپ فرماتے ہیں اوے تجھے کیا پتا تیرے اندر ہے کیا؟ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے. بھائی اس وقت کیا تھا، کیونکہ سیفوں کا تو تصور نہیں تھا، بینک ابھی ہوئے کوئی نہیں تھے، تو کیا کرتے تھے لوگ اپنے گھروں میں نا مٹی میں دبا کے اس طرح کی چیزیں رکھا کرتے تھے. تو حضرت نے اشارتاً اس طرف بات کی. آپ فرماتے ہیں جس طرح تو خزانہ مٹی میں دباتا ہے نا، اسی تیرے اندر بھی ایک خزانہ دبایا گیا ہے. ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے. ہاں لبڑا نہیں تینوں اینج کوئی تیرے کی چیز حضور جے لبڑا ہے تو پھر کی طریقہ ہے. فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے، ہنجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے. اندر جی بڑا ہی کچھ، اندر بڑا کچھ نہ کر ترلے خواج ہزر دے، تیرے اندر آب حیاتی ہوا ہے. اقبال نے کیا کہا تھا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضیٰ سوز صدیق دے. بڑو حضرت اپنی اندر دکھ کی بات ہے، میرے معاشرے کو یہ بیماری لگ گئی ہے. اسی سارے نو ٹھیک کرن ٹر رہے ہیں، آپ ہی ہونا کوئی نہیں ہے جی. میرے معاشرے کو یہ بیماری لگ گئی، ہمیں سب کے عیب نظر آتے ہیں، اپنے نہیں آتے کوئی. یہ میرے پردادا پیر و مرشد حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی. بھئی بزرگوں کے بھی مزاج ہوتے ہیں، تھوڑے کچھ کے مزاج میں جلال ہوتا ہے، کچھ بڑے نرم ہوتے ہیں. حضرت بڑے رقیق القلب تھے، بڑے نرم تھے. تو آپ کا ایک مرید تھا گجر بابا، ٹھیک ہے جی، اس کو بھی یہ بیماری لگ گئی، دوسروں کے عیب دیکھنے کی، اپنے نہیں دیکھنے. وہ حضرت بڑے پریشان ہوئے، یار یہ بڑی عجیب بیماری لگ گئی ہے، تو اس کا کس طرح علاج کریں. تو بڑی عید آ گئی، حضرت نے پروگرام بنا لیا علاج کا، ٹھیک ہے جی. آپ نے اس کو وہ پیغام بھیج کے نا بلایا. جب آیا تھا حضرت گجر بابا تھا، تو آپ اس کو فرمانے لگے، یارو عید آئی ہے تے جڑا نا وہ لیلا لین جانا تے مینوں تو کوئی ڈنگراں دی پچھان نہیں، تے ذرا چل ہاں میرے نال منڈی، ذرا کوئی لیلا تے مینوں چنگا دیا لے. وہ بڑا خوش، اللہ حکیم صاحب کو کس چیز کی پہچان نہیں تھی، وہ بڑا خوش ہوا، لے وے پیراں دا لیلا لینا. حضرت اس کو لے کے نا چلے گئے منڈی. حضرت نے ایک لیلا دیکھا، آپ نے فرمایا بابا جی دیکھو لیلا ٹھیک ہے. وہ جناب اگے ودیا، پہلے لیلے دیاں کھریاں دبائیاں، منہ کھول کے دند ویکھے، کن چوک کے ویکھے، پچھو پٹھ دبائی. کہندا کہ صاحب کچھ چنگا نہیں ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اگے گئے، فرمایا انہوں ویکھا، اونجی چیک کر کے کہندا کہ صاحب بھی نہیں جی چنگا ہے. تیسرا ایک اونجی چیک کر کے کہ صاحب بھی نہیں جی ٹھیک ہے. چوتھا انہوں بھی انجی چیک کیتا، کھریاں چیک کیتیاں، منہ کھول کے ویکھیا، کن چوک کے ویکھے، پچھو پٹھ بھی دبائی. کہندا کہ جی بھی نہیں جی چنگا ہے. آپ بھی بول پے. آپ نے فرمایا بھائی ایویں لے لے تے نہ ریجیکٹ کری آ، سن لیلا کی کہن ڈے. وہ انداز ہے نا بزرگوں. وہ کہندا حضور لیلا بھی کچھ کہندا ہے. آپ نے فرمایا کچھ نہیں بڑا کچھ کہندا ہے. عرض کیتی حضور دسو ہاں لیلا ہن کی کہن ڈے. آپ نے فرمایا لیلا کہن ڈے کہ جی اینوں پوچھو، میریاں تے بڑیاں کھریاں چیک کیتیاں،
میرے تے کان چوک کے بھی ویکھے ہوں, میرا تے منہ کھول کے دند بھی ویکھے ہوں, میری تے پچھو پٹھ بھی دبائی سی. اینو پوچھو کدی اپنے آپ ہی انج ویکھے ہیں؟ یہ بیماری لگ گئی ہے, اپنے آپ کو نہیں دیکھنا. لیکن یاد رکھو جس دن اپنے آپ کو دیکھو گے گل اس دن ہی بننی. نہ کر ترلے خواج ہزر دے, تیرے اندر آ حیاتی ہوں, اندر ہی ہے سارا. اور حضرت یہ یاد رکھیں, علیحدہ بات ہے حضرت جی, اسی 2.5 کلو دا موبائل تے جیب چ پایا ہے, لیکن ساڑے کتاب لی ٹائم کوئی نہیں ہے. ہم 2 لاکھ کا موبائل خریدنے کو تیار ہیں, 300 کی کتاب ہمیں مہنگی لگتی ہے. تو کیا ہوا, ہمارا رشتہ کتاب. میں کہتا ہوں یار چلو ٹھیک ہے یار, موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لو, لیکن کم پڑھو تو صحیح نہ یار, ہمارے بڑے میں دے کے کیا گئے ہیں. اور 2 بابے حضرت, ایک مولانا روم اور دوسرے شیخ سعدی, ان دونوں نے حضرت مثالیں دے کے نا بڑے بڑے اوکھے مسئلے آسان کر کے بتا دیے. لیکن نہ گلستان پڑھنے کا ٹائم, نہ بوستان پڑھنے کا ٹائم, نہ ہمارے پاس مثنوی پڑھنے کا ٹائم. نہیں, ٹائم نکال لو. یہ مثنوی میں مولانا روم فرماتے ہیں کوئی بابا جی تھے, تو ان کے پاس نا ایک بڑا قیمتی ہیرا تھا, بڑا قیمتی اور نایاب ہیرا تھا. وہ جب بھی جس بزرگ کے پاس وہ ہیرا ہوتا نا, تو اس کا انتقال ہونے لگتا, تو اس کو حکم پیچھے سے یہ تھا کہ کسی نااہل, اب تو حضرت جی کھیڑ چل گئی نا, پیر دا پتر ہی پیر ہیں جی, پہلے اس طرح نہیں تھا حضرت جی. اب ساری طریقت کے شجرے پڑھ کے دیکھ لیں, کسی جگہ آپ کو پتر نظر آئے گا, نہیں تو حضرت جی آگے بدل جاتا ہے معاملہ سارا جا کے. تو جس کو تو نے اس کا اہل سمجھنا ہے نا, اس کو تو نے یہ نعمت دے دینی ہے. تو مولانا فرماتے ہیں جن بابا جی کے پاس ہیرا تھا نا, تھے بڑے دانا, بڑی کرنی والے بابا جی تھے. بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ وہ ہیرا چرا لیں, لیکن نہیں چرایا گیا. اب فرماتے ہیں وہ چند لڑکے بیٹھے, آپ کو پتہ ہے ایک چیز ہو تو پھر اس کا تذکرہ بڑا ہوتا ہے. چند لڑکے آپس میں بیٹھے تھے تو بات ہیرے کی چھڑ نکلی. وہ ایک میرے جیسا نا بوتا شیار جو بنتا تھا, اس نے کہا لو یہ کون سی بات ہے, میرے ہاتھ میں تو صفائی بڑی ہے, میں تو اس طرح ہیرا لے کے آؤں گا. انہوں نے کہا بھائی دھیان سے جانا, بابے ہوری بڑے شیار نہیں, ابلتے کو لبدا نہیں پرے پیالے والا, جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایکن والا ہے. یہ کو بابوں سے لینا سوکھا کام ہے, یہ بندے کی جند رول دیتے ہیں پکڑ. ابلتے کوئی لبدا نہیں پرے پیالے والا, جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایکن والا. تے پھڑ کے بندے دی ہستی مکا ہٹ دینے پھڑ کے, بلا بھولا ہوندہ ہے تے پھر کام بڑھتا جا کے. جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیں, جیڑا سانو رائیں آکھے جنت پینگاں پائیں. چھوٹی بات ہے حضرت جی, جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیں. تو یہ تو بندے کی جند مار دیتی ہیں, بندے کی ہستی مٹا دیتی ہیں. تو اقبال نے تو کہا تھا مٹا دے اپنی ہستی کو. بہرحال چلو ایک نیا ٹاپک چھڑ جائے گا. تو وہ انہوں نے کہا بھائی اگر تو بابا جی سے ہیرا چرا لائے نا, تو ہیرا تو تیرا ہی ہوا, ہم اپنی طرف سے بھی تجھے یہ انعام دیں گے. اس نے کہا بات ہی کوئی نہیں. وہ جناب بابا جی کے در پہ آیا, دروازے پہ دستک دی, بابا جی نے مشکڑی چکی دی تو دروازہ کھولیا. انہوں نے پوچھا بابا جی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے فلاں جگہ جانا پڑ گیا تو 3 دن لگ جائیں گے مجھے واپسی میں. اس نے کہا بابا جی مجھے بھی وہاں ہی جانا تھا, تو مجھے پتہ چلا کہ آپ نے جانا ہے, تو میں اس لیے حاضر ہوں کہ چلو اکٹھے چلتے ہیں, تو اکٹھے واپس آ جائیں گے. بابا جی نے کہا کوئی گل ہی نہیں ہے, آؤ چلتے ہیں. دونوں نے سفر شروع کر دیا. ایک جگہ نا رات آئی, ایک درخت کے نیچے جو ہے نا وہ سونے کا فیصلہ کیا گیا. بابا جی جناب وہ اپنا جو ہے نا وہ جبہ اتارا, درخت کے ساتھ لٹکایا, قمیض اتاری درخت کے ساتھ لٹکائی, ٹھیک ہے جی, ہاتھ کا سرانہ بنایا اور قبلہ رخ ہو کے سو گئے. اللہ حضرت جی تو سو جے وہ بابا کا ایک ہوا ہے, رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگہ. یہ نہیں سوتے حضرت, یہ نہیں سوتے کوئی. لیکن اس نے سمجھا کہ شاید سو گئے ہیں. اس نے کیا کیا, اٹھا تو حضرت رپیٹ ختم کر دیا. میں نے پھر بڑی کوفت ہوں دی ہے جناب, سادہ فرما. وہ جب اٹھا نا حضرت تو
پہلے اس نے بابا جی کے کوٹ کی اندر والی جیب دیکھی، ہیرا کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی، ادھر والی ویکھی، ہیرا کوئی نہیں، سائڈ والی ویکھیاں، ہیرا کوئی نہیں، ساری کمیز پھولی، ہیرا کوئی نہیں، بابا جی دی بشکڑی پھولی، ہیرا کوئی نہیں۔ بڑا حیران ہویا، دوپہر نو تے ویکھیا سی ہیرا بابا جی دی جیب چ سی، ہوں ہیرا کدھر گیا؟ بہرحال وہ ساری رات یہی پتہ بابا جی کو بھی تھا۔ جب تہجد کا وقت آیا تو بابا جی نے تھوڑی سی کھانسی کی، وہ جا کے سو گیا۔ بابا جی اٹھے، تہجد پڑھی، فجر کے لیے اس کو بھی جگایا، سفر شروع کر دیا۔ جانا تھا وہاں پہنچ گئے، کہا بھائی میں نے تو رات یہاں گزارنی ہے، اب تو نے جہاں جانا چلا جا، کل ادھر واپس آ جانا، پھر چل نکلیں گے واپس۔ وہ بیچارہ جا کے دھکے دھکے کھاتا رہا، رات گزاری، پھر آ گیا، پھر سفر ہوا۔ اسی طرح ایک جگہ ٹھہرے، بابا جی نے سب کو اتار کے لٹکایا، وہ ساری رات اسی طرح پھر تلاشی لیتا رہا کہ ہیرا نہیں ملا کوئی، اور جو واپس آیا ہار گیا۔ وہ دوستوں کے پاس گیا، بڑی بے عزتی ہوئی، لیکن مولانا فرماتے ایک کام اس نے کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ کیا کیا اس نے؟ اٹھ کے بابا جی کے دروازے پہ گیا، جا کے دستک دی، بابا جی باہر آئے، پیروں میں گر گیا، حضور معافی۔ فرمانے لگے کوئی نہیں، اسی پہلے ہی معاف کر چھڑے۔ پھر تھوڑے وہ دبا کے نا گوڈے چھوڑے، بابا جی ہوں ایک گل تے دسو، وہ کی؟ حضور سویرے میں ویکھنا سا ہی رات دی جیب چندا سی، اور رات نو ہیرا کتنے چھڑ دے ہو؟ اور دو رات لو لو میرا رہا کھ نہیں ہے، دسو رات نو ہیرا کتنے چھڑ دے؟ وہ مسکرا کر کہنے لگے، وہ بے وقوف، تو دو راتیں ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتا رہا، میں تو ہیرا تیرے سامان میں چھپا دیتا تھا ہے۔ تو دو راتیں ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتا رہا، میں تو تیرے میں چھپا دیتا، کیونکہ مجھے پتا تھا تو نے میرے میں تلاش کرنا ہے، تو نے اپنے میں کوئی بھی نہیں کرنا ہے کوئی ہے۔ اور تو دو راتیں میرے سامان میں تلاش کرتا رہا، اگر اپنے میں کرتا تو تجھے ہیرا مل جاتا حضرت ہے۔